ملک کا سماجی نظام ایک کشمکش سے دوچار ہے، اور آج ملک ایک عجیب نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہر فرقے اور ہر طبقے کے لوگ ایک عجیب ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ جو ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا۔ ملک ایسے لمحات سے گزر رہا ہے جن لمحات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ زندگی کے دھارے بدل جاتے ہیں۔ شرافت اور تہذیب کی قدروں اور امن و امان کے سامنے فیصلہ کن سوالات قائم ہو گئے۔ ان حالات میں مہذب شہری کی حیثیت سے ہم سب کو اور حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ملک میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوں گی یا قومی یکجہتی یا لا قانونیت ہوگی، یا قانون کی بالادستی، رول آف لا، کیونکہ آئین اور قانون سے ہی ملک چلا کرتے ہیں، اور قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ ملک کوئی بھی ہو وہ قانون سے چلا کرتے ہیں۔ اگر رول آف لا نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، تو پھر ملک بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ ہندوستان جس کی بنیاد، جس کی آئینی بنیاد جمہوریت، مساوی حقوق، قانون کی نظر میں سب کی برابر کی حیثیت، مذہبی آزادی، سیکولرزم پر رکھی ہے۔ ملک کے سامنے آج یہ تمام نکات سوالیہ نشان بن کر کھڑے۔ آج مادر وطن ہندوستان کو ایک بڑا خطرہ بدامنی اور مذہبی منافرت کا ہے۔ یہ خطرہ اگر نہیں دبایا گیا تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا۔ ملک میں رونما ہونے والے واقعات کسی بھی صورت سے ملک اور ملک کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان یا حکومت، ہمیں سب کو مل کر اس مذہبی منافرت کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، ہم دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہیں، اور جمہوریت ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہ ہمارے ملک کا تو دستور سیکولر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان جس کی بنیاد، جس کی آئینی بنیاد جمہوریت ہو، اور جمہوری ملک میں قانون کا احترام کا نہ ہونا نہایت تشویشناک ہے۔ ہم کثرت میں وحدت کی صدیوں کی پرانی زندہ مثال ہیں،
صدیوں سے ہی اس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر بن کر رہتے آئے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں کثرت میں وحدت دنیا کے سامنے مثال ہو تو پھر یہ تنگ نظری اور یہ مذہبی منافرت ملک میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ مذہبی منافرت اور نفرت کا یہ غبار ملک کو کدھر لے کر جائے گا؟ ہندوستان کے شہریوں کے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر دردمند انسان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، آج سب فکر مند ہے۔ وطن سے محبت اور درد رکھنے والے ہر انسان کے ذہن میں آج یہی سوال ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کا یہ سلسلہ اگر بڑھتا رہا تو پھر ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور یہ فکر اور یہ تشویش ملک کے ہر سیکولر شہری کو ہے۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، مذہبی رواداری ملک اور ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے۔ ہندوستان جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، جن کے اپنے اپنے ریتی رواج ہوں، جہاں اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے تہوار مناتے ہوں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک رہتے ہوں، تہواروں اور مذہبی جلوسوں میں شرکت کرتے ہوں، اس قسم کے واقعات اس نظریے کو ضرب لگا رہے ہیں۔ یہ مذہبی جلوس ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، یہ ہندوستان میں نئے نکلنے والے جلوس نہیں ہیں۔ جب بھی جلوس نکلتے رہے ہیں، چاہے وہ دہلی میں ہو، اتر پردیش میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، راجستھان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن یہ حالات ہمیں نہیں دیکھے۔ ایک دوسرے کے جلوسوں میں ہمیشہ مسلمانوں کا جلوس ہو تو ہندو مٹھائیاں تقسیم کرتے رہے ہیں، ان جلوس کا استقبال کرتے رہے ہیں، اسی طرح مسلمان ہندوؤں کے جلوس میں اسی طرح ان کا استقبال کرتے رہے۔ لیکن آج یہ نئی پرمپرا، یہ نیا طریقہ کہ عبادت گاہوں کے سامنے سے ایک جلوس نکل رہا ہے اور وہ اس مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں، تلواریں لہرا رہے ہو، تمنچے ہو، پتھر بازی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال میں ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کے وزیر داخلہ اور ہندوستان کے وزیر اعظم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری وہ روایات کہاں چلی گئیں؟ کہاں گئی وہ ریتی رواج، وہ گنگا جمنی تہذیب؟ آج اس گنگا جمنی تہذیب کو گھن لگ رہا ہے۔ یہ ملک ہندوؤں کا بھی ہے اور مسلمانوں کا بھی ہے، یہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا گلدستہ ہے۔ اور یہ گلدستہ ہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ گلدستہ بکھرا تو خدا نخواستہ یہ ملک نہ بکھر جائے۔ یہ فکر یہ مسلمان کی بھی ہے، یہ ہر ہندو سیکولر شہری کی بھی ہے۔ آج
ملک کے مختلف شہروں سے آگزنی، نفرت اور تشدد کی خبریں سنائی دیتی ہیں۔ تشدد کسی بھی فرقے کی طرف سے ہو، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تشدد خود ایک اپنے آپ میں مسئلہ ہے۔ ترقی اور نفرت یہ کسی بھی ملک میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تشدد ہماری روایت نہیں ہے، نہ روایت یہ ہندوؤں کی ہے نہ مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ملک کی اکثریت، ہندوؤں کی اکثریت آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان حالات سے خوش نہیں ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو اس ملک کی فضا کو مقدر کر رہے ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تشدد سے، اس نفرت سے حاصل کیا ہے؟ آج یہ مسلمان ریاست یعنی اسٹیٹ، اور خاص طور پر وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں وزیر اعظم میں آپ سے کہوں گا کہ ملک کے موجودہ جو صورتحال ہے اس پر آپ کی فوری توجہ کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں آپ کا ایک بیان قومی مفاد میں ہوگا، جس پر واضح سے نفرت کی یہ ہوائیں آ رہی ہیں، مذہبی منافرت کی یہ ہوائیں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اس دروازے کو آپ ہی بند کر سکتے ہیں۔ وطن عزیز کا مستقبل اور اس ملک کے شہریوں کا مستقبل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آپ کو طے کرنا ہے۔ آج ملک کے حالات کو دیکھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شہری پریشان ہے، ہر دل رنجیدہ ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی نہیں چاہتا، ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے غموں میں اضافہ ہو۔ وہ تو پہلے ہی کاروبار سے پریشان ہے، حالات سے پریشان ہے۔ کرونا نے 2 سال، کرونا کی وجہ سے 2 سال ہندوستان کے عوام پریشان رہے، کاروبار نہیں، ہزارہ لوگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب تھوڑا بہت لوگوں کا کاروبار سنبھلا ہے، تھوڑا بہت، لیکن اس کو بھی بھول لگ جائے تو میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے سوال کروں گا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ اور اس نفرت کی وجہ سے ملک جلتا رہے، نفرتیں بڑھتی رہیں، مذہبی منافرت بڑھتی رہے، کیا یہ ملک کے لیے صحیح ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کی یہ دیواریں ختم ہوں، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ دوریاں ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے نقصان دہ اور پریشان کن ہیں۔ ہمیں
ملک کی مشترکہ تہذیب کو قائم رکھنا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو اور مسلمان سب نے مل کر قربانیاں دی۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور ہمیں اور سب کو مل کر ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور کثرت میں وحدت کی اس مثال کو مادر وطن میں قائم رکھنا ہے۔ اسی صورت میں ہی ہم سب مل کر ہی ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ملک کے عوام کو جن حالات کا سامنا ہے اور جو مسائل درپیش ہیں، میں اس تعلق سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شری امت شاہ سے جلد ملاقات کروں گا۔ میں کل ان کو ملاقات کے لیے خط بھیجوں گا، اور اگر وزیر داخلہ کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے مجھے ملاقات کا وقت مل جاتا ہے تو میں ان سے ملاقات کروں گا، اور میں ملک کو اس طرح نفرت کی آگ میں جلنے کے لیے، جھلسنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میں وزیر اعظم آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں توقع ہے کہ دشمنوں کی یہ سازش جس کا ہم شکار ہیں، اس سازش کو ناکام کرنا وزیر اعظم آج نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ملک کا روایتی بھائی چارہ پوری طرح بحال ہو، اور جو لوگ ملک کے کسی بھی حصے میں تشدد کا شکار ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، ان کو انصاف اور ان کی باوقار بحالی کے لیے حکومت کی طرف سے فوری اقدامات نہایت ضروری ہیں، تاکہ شہریوں میں موجودہ حالات کی وجہ سے خوف کا جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ میں ایک بات اپنی اس تقریر کے دوران کہنا بھول گیا، مختصراً عرض کروں گا جیسا جہانگیر پوری میں ہوا۔ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، یہ تو حکومت طے کرے۔ اگر غیر جانبدار تفتیش ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، تو کھل کر سامنے آ جائے۔ لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس کو کہاں تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے آشیانوں کو اجاڑیں؟ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کا باپ مجرم نہیں ہے۔ یہ جو بلڈوزر چلایا گیا جہانگیر پوری میں، کیا یہ صحیح تھا؟ آپ نے نہ معلوم کتنے گھروں کے کتنے آشیانوں کو اجاڑ دیا، اور کتنے بسے بسائے گھروں کو بلڈوزر تلے رون دیا۔ ایک پرندہ اگر اس کے گھونسلے کو آپ اجاڑیں تو وہ بھی چونچ مارتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے آشیانے کو، میرے گھونسلے کو کوئی نہ اجاڑے۔ یہاں تو آشیانے اجاڑنے والے صرف آہوزاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ میں دیکھ رہا تھا
ٹی وی پر 1977 میں 1977 میں جس کی دکان کا یا مکان کا الاٹمنٹ ہوا وہ کاغذ لیے پھر رہا تھا کہ میرے کاغذات تو دیکھ لو، اور اس میں لاتعداد لوگ تھے اس طرح کے کہ جن کے پاس کاغذات تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے کاغذات دکھا سکیں اور بلڈوزر چلا دیے گئے۔ یہ انسانیت نہیں جو ایم سی ڈی نے کیا۔ وہ تو بے بس تھے، وہ عوام بے بس تھے، وہ ہندو بے بس تھا، وہ مسلمان بے بس تھا، صرف اوپر والے سے ہی کہتا رہا کہ یا اللہ تو سننے والا ہے، ہماری فریاد تو ہی سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ آج جن کی دکانیں اجڑ گئیں، جن کا کاروبار اجڑ گیا، جو سڑک پر آ گئے، اس تپش میں، اس دھوپ میں، اس 45 ڈگری میں، آج میں ایم سی ڈی سے یہ سوال کروں کہ ان اجاڑنے والوں کا قصوروار ذمہ دار کون ہے؟ یہی مدھیہ پردیش میں ہوا، راجستھان میں فساد ہوئے، اور یہ فسادات تو ہم 70-73 سال ہو گئے ان کو برداشت کرتے ہوئے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ بھاگلپور میں پہلا فساد ہوا تھا، اور یہ فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ مراد آباد، بھیونڈی، میرٹھ، علی گڑھ، بجنور، نہ معلوم کہاں کہاں تک چلتا رہا۔ اور وہ اس وقت کون سی سرکاریں تھیں؟ سیکولر۔ انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ انصاف کیا؟ 55 سال ان سیکولر جماعتوں کی حکومت اس ملک میں رہی، ان کا بھی یہی رویہ ہمارے ساتھ رہا۔ سیکولرزم، ان سیاسی جماعتوں کا سیکولرزم کوئی سیکولرزم نہیں، ہمارے لیے وہ سیکولر نہیں تھے۔ آج اقتدار سے باہر ہیں تو تھوڑی بہت ہمدردی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب ابھی حال میں اتر پردیش میں الیکشن ہو رہا تھا تو کسی سیکولر جماعت کے لیڈر کے منہ سے مسلمان کا نام نکلا؟ یا آپ نے غور کیا؟ نہیں۔ چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ بی ایس پی ہو، سب کی زبانیں بند رہی، حتیٰ کہ اسٹیج پر کسی مسلمان لیڈر تک کو چڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی ٹوپی اور داڑھی والا اسٹیج پر نہیں چڑھ سکتا تھا، تاکہ ان کے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ مسلمانوں کے حامی ہیں۔ ووٹ ہم سے لو، اقتدار اس مسلمان کے ذریعے حاصل کرو۔ 96% مسلمانوں نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا، 96% مسلمانوں نے۔ وہ تو اقتدار میں نہیں آئے، ماضی کی طرح ان کا رویہ بھی یہی رہتا۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا سیکولرزم اور ہماری یہ درگت، اس پر افسوس ہوتا ہے۔ کیا کر سکتے؟ تمہارا اقتدار تھا، فوج تمہاری تھی، پولیس تمہاری تھی، ہم تو بے بس رہے۔ اس 70 سال تک ہم بے بس رہے،
کہتے ہیں نا مور ناچتا ہے جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، وہ حال ہماری اور ہماری یہ روش کہ وزیر اعظم سے نہیں ملنا، وزیر داخلہ سے نہیں ملنا۔ کیوں؟ وزیر اعظم کسی ایک فرقے کا نہیں ہوتا، وزیر اعظم ملک کے تمام عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ پورے ملک کا وزیر داخلہ ہوتا ہے، نہ وہ ہندو کا، نہ مسلمان کا، نہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، وہ ہندوستان کے تمام شہریوں کا وزیر داخلہ ہوتا ہے۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، وزیر اعظم سے مطالبات کرتے ہیں، وزیر داخلہ سے مطالبات کرتے ہیں، میمورنڈم دیتے ہیں، لیکن صاحب ملاقات نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ آج کے حالات میں ہمیں وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرنی ہوگی اور وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کرنی ہوگی، اور یہ حالات ان کے سامنے رکھنے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے جیسے اس سے پہلے عرض کیا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں دونوں سے وقت مانگوں گا، اور جس نے بھی وقت دیا میں فوری ان سے ملاقات کروں گا، تاکہ جو مسائل ہیں، ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، ان سے کھل کر بات ہو سکے۔ مجھے امید ہے کل میں ان کو خط بھیجوں گا، وزیر داخلہ ہوں یا وزیر اعظم مجھے وقت دیں گے تاکہ ان سے تفصیلی بات ہو سکے۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے شہریوں کو بچانا ہے، اس ملک کے عوام کو بچانا ہے، اس ملک کے ہندوؤں کو بچانا ہے، اس ملک کے مسلمانوں کو بچانا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے، اس ملک کی سیکولرزم کو بچانا ہے۔ اور اس کے لیے وزیر اعظم یا وزیر داخلہ سے ملاقات ضروری ہے۔ دعا کیجئے اللہ ذوالجلال سے رمضان کے ایک آخری عشرے میں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ان پریشانیوں سے نکالے، ہم سب کو اس نفرت سے، اس مذہبی منافرت سے دور رکھے، ملک ترقی کر سکے، ملک میں امن و امان ہو سکے۔ یہی ہماری دعا ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔